سلام على عبادي الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قلم میرا قاصر زباں میری عاجز قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے ہے محبوب رب و امام و رسول ہے محبوب رب و امام و رسول وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے محترم صدر جلسہ جناب سامعین اور تعلیمی زندگی کے ہم سفر آج میری تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے آپ کی سیرت کا حد سے کوئی بیان نہیں کر سکتا کسی انسان میں عمر نہیں کہ واقع ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا ایک آدمی نے علامہ بصیری سے کہا اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے علامہ بصیری نے کہا ہماری مثال مثل کی اس بنیاد کی ہے کوئی اصول کو خریدنے کے لیے انہوں کی ایک گٹھری لے کر آئی تھی اور کسی نے کہا تھا اماں تیری اس گٹھری سے اصول خریدا جائے گا وہ کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا تو میرا بھی نام آ جائے گا قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا میرے بھائیو نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے نبی پہاڑ پر ہے قرآن بولتا ہے نبی بولتا ہے قرآن بولتا ہے نبی غار میں ہے قرآن بولتا ہے نبی گلی میں ہے قرآن بولتا ہے نبی مکہ میں ہے قرآن بولتا ہے محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے اے پیغمبر میں نے تیری ایک ایک ادا قرآن میں اتار دیا اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کیا تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کوئی جوان کوئی ولی کوئی کتب کوئی افغان آپ کے قدموں کو مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی اس کے غدوں کو بھی نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہوگا ہمارا نبی نبیوں کا نبی اللہ تعالیٰ نے اور بھی انبیاء دنیا میں بھیجے کوئی نبی بستی کے لیے کوئی شہر کے لیے کوئی قوم کے لیے کوئی علاقے کے لیے کوئی ایک ملک کے لیے کوئی محلہ کے لیے لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو ہمارا نبی آسمانوں کا نبی زمینوں کا نبی شمس و قمر کا نبی شجر و حجر کا نبی ساری کائنات کا نبی کہف و سوا کا نبی عرش معلیٰ کا نبی اور ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے تیرے ذکر اور شان کو اونچا کر دیا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ نے لاٹھی پتھر پار ماری پانی کے 12 چشمے نکل آئے قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ کہ موسیٰ نے لاٹھی ماری پانی کے چشمے پہاڑ سے نکل آئے دنیا حیران ہو گئی کہ پہاڑ سے پانی کے چشمے نکل آئے پہاڑ سے پانی کا نکلنا علم قیاس ہے عقل کے خلاف نہیں ہے پانی کے چشمے زمین سے نکلتے ہیں پانی کے چشمے کو پہاڑ ہی سے نکلتے ہیں پانی کے چشمے کا پہاڑ سے نکلنے میں جتنا بڑا کمال ہے اس سے بھی بڑا کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھا دیا کہ نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے
صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا ایک پیالہ لے کر آؤ. پیالہ میں تھوڑا سا پانی تھا. آقا نے نبوت والا ہاتھ اس میں ڈالا تو ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے. قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے تیرے ذکر اور شان کو اونچا کر دیا. دعا کی قبولیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. یہ دعا کرتے ہی ابو ہریرہ اٹھے اور گھر کی طرف بھاگے جا رہے تھے. کسی نے بازو پکڑ لیا اور پوچھا اے ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے. گھر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا دیکھا تو ماں غسل سے فارغ ہو کر فرمانے لگی ہے اے ابو ہریرہ جلدی کر مجھے رسول اللہ کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھا دے. تو اس بات پر قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ نبی کی شان ہے. ایک مرتبہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹھی بند کر کے کہنے لگا اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں. یہاں تک کہ مٹھی میں جو کنکریاں تھی ان کنکریوں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر یہ نبی کی شان ہے. اللہ جل جلالہ و عما نوالہ سے ہم سبھی لوگ یہ دعا فرمائے کہ وہ مسلمانان عالم کو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت شہنشاہ دو عالم سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے سمجھنے اور اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا کر کے دونوں جہان میں کامیابی سے ہمکنار کرے. آمین ثم آمین. وہ آ گیا دنیا میں انقلاب. وہ آ گیا دنیا میں انقلاب. اجلا ہوا چمن کا گلستہ کر گئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.